بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم۔ گزشتہ 2-3 اسباق کے اندر ہم نے تفسیر کے حوالے سے پڑھا کہ تفسیر کس کو کہتے ہیں، قرآن کی تعریف کیا تھی، تفسیر کی تعریف کیا تھی، اور پھر تفسیر کی بنیادی باتوں کو پڑھا، تفسیر بالرائے کو سمجھا۔ پھر ہم نے اس چیز کو سمجھا کہ تو ایک مفسر کے لیے کتنے فنون کا جاننا ضروری ہے، کتنے فنون کے اوپر اس کو مہارت کا رکھنا ضروری ہے۔ آج کی نشست میں ہم یہ سمجھیں گے کہ اختلاف جو ہوتا ہے وہ کون سا اچھا اختلاف ہے، کون سا برا اختلاف ہے۔ فقہائے کرام کے درمیان اختلاف ہوا اور وہ اختلاف اچھا تھا یا برا تھا، آج کی نشست میں ہم انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے۔ اختلاف جو ہے وہ عقل و فکر، طبیعت اور میلان کا اختلاف ایک حقیقت ہے جس کی وجہ سے فقہی اور علمی احکام اور مسائل میں اختلاف ایک فطری اور طبعی امر ہے جسے نہ ختم کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس سے بچ کر رہ سکتے ہیں۔ اختلاف کسی انسان کے باشعور اور دیانتدار ہونے کی دلیل ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے دل میں یہ خواہش ہو کہ نظریاتی اختلاف ختم ہو جائے تو یہ تمنا کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نظریاتی اختلاف کا مٹ جانا 2 ہی صورتوں میں ممکن ہے، یا تو یہ سب بے عقل ہو جائیں یا سب بد دیانت ہو جائیں۔ اگر عقل اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت موجود نہ ہو تو کسی نے کوئی بات کہہ دی تو دوسرا اس کی تائید اور تصدیق کے سوا اور کیا کر سکتا ہے۔ یا عقل ہے مگر بد دیانت ہے، اس لیے اختلاف کے باوجود حق گوئی کی جرات نہیں کرتا۔ اگر عقل و ذہانت دونوں ہوں تو پھر اختلاف ناگزیر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام جیسی پاک باز اور معصوم ہستیوں کے درمیان میں اختلاف ملتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے درمیان میں ایک فیصلے میں اختلاف کو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑے اہتمام سے بیان فرمایا کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے پاکیزہ گروہ، سب سے پاکیزہ جماعت صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ ان میں باہم بے شمار مسائل میں اختلاف رہا ہے۔ یہی حال تابعین اعظم اور ائمہ کرام کا بھی ہے جو کتاب و سنت سے خوب واقف، انتہائی مخلص اور خواہش پرستی سے کوسوں دور تھے۔ اس سلسلے میں اہمیت اس کی ہے کہ اختلاف دلوں میں نفرت اور کدورت کا سبب نہ بنے، بلکہ اختلاف جو ہے وہ محبت، الفت، اس سے جو ہے وہ برقرار رہے، جیسا کہ صحابہ کرام کا حال تھا کہ وہ اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ہنسی خوشی کے ساتھ رہتے، سیر و شکر ہو کر رہتے، کسی کی نیت پر حملہ نہ کیا جاتا اور اس کی وجہ سے کسی کے احترام میں کمی اور عزت نفس پر آنچ نہ آنے دی جائے۔ یہ یقین رکھا جائے کہ ہر ایک مقصد میں متحد ہیں۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا جذبہ ہے۔ اس معاملے میں جو چیز ممنوع اور قبیح ہے وہ ہے اختلاف کو فرقہ بندی، دشمنی کا ذریعہ بنا لینا اور اس کی وجہ سے ایک دوسرے کی عزت اور آبرو کو حلال سمجھ لینا اور اس کی برائیوں، لغزشوں کو تلاش کرنا، پھیلانا، بدگمانی، بد زبانی کرنا۔ حالانکہ یہ اختلاف زیادہ تر ایسے معاملات میں ہے جو فروعی ہیں اور ان میں سے ایک سے جو ہے نا وہ نقطہ نظر کی گنجائش بھی، ایک سے زیادہ نقطہ نظر کی بھی گنجائش ہوتی ہے، اور اس کے برخلاف مسلمانوں سے الفت، محبت کے احترام و اکرام کا لحاظ رکھنا، ہر ایک دوسرے سے بغض و عداوت اور حسد کا حرام ہونا، بدگمانی، بدگوئی سے بچنا، غیبت اور عیب جوئی سے پرہیز کرنا قطعی اور یقینی دلیل سے ثابت ہے جس سے اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہی وجہ ہے اختلاف
ایک چیز کے دوسری چیز کے خلاف ہونے کو کہتے ہیں۔ یہ اختلاف معاملات میں بھی ہوتا ہے، آراء و افکار میں بھی۔ اس لیے فقہاء کے درمیان بے شمار مسائل میں اختلاف رہا ہے۔ یہ اختلاف اگر اس اخلاص کے ساتھ ہو تو مذموم نہیں، برا نہیں۔ فقہاء کرام کے ہاں آراء اور افکار کے درمیان جو اختلاف واقع ہوتا وہ دو طرح کا ہوتا: اختلاف زمان اور اختلاف برہان۔ اختلاف برہان سے مراد ایسا اختلاف ہے جس کی بنیاد دلیل و نظر پر ہو، کہ جس کے اوپر ٹھوس دلائل موجود ہوں۔ یہ اختلاف تو ظاہر ہمیشہ رہے گا۔ اور اختلاف زمان اس اختلاف کو کہتے ہیں جو نقاط نظر کے فرق اور دلائل پر مبنی نہ ہو، بلکہ زمانہ، حالات اور عرف کی رعایت سے ایک فقیہ نے ایک رائے قائم کی، پھر حالات بدل گئے، عرف تبدیل ہو گیا تو دوسرے فقیہ نے بدلے ہوئی حالات اور عرف کے پیش نظر دوسرا حکم دیا، جسے فقہاء متاخرین کی کتابوں میں بکثرت اس کے اشارات ملیں گے۔ پھر فقہاء کے درمیان جو اختلاف پایا جاتا ہے یہ مخلصانہ ہے۔ مخلصانہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کی رائے پر اصرار و ضد نہیں ہے۔ اپنے کسی خیال کے پیچ رگنا ہرگز مقصود نہ تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حال یہ تھا کہ وہ جب بھی فتویٰ دیتے کہتے یہ نعمان بن ثابت کی رائے ہے اور یہ میری جستجو کی حد تک بہتر ہے۔ اگر کوئی شخص اس سے زیادہ بہتر کوئی رائے مستنبط کرے تو وہ زیادہ صحیح اور درست ہوگی۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ہر شخص اپنی گفتگو میں ماخوذ ہے اور اس کی رائے کی رد کی جا سکتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جو حدیث صحیح ثابت ہو جائے وہی میرا مذہب ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے تھے خدا اور رسول کے کلام کے مقابلے میں کسی کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں۔ پھر ان فقہاء کرام کے درمیان جو فقہی اختلاف پائے جاتے ہیں اس کے کچھ اسباب ہیں، اس میں سے جو چند ایک ہم آج پڑھتے ہیں کہ کبھی کسی فقیہ تک حدیث پہنچی، کسی تک نہ پہنچ سکی۔ کبھی اس کے لیے اللہ اور رسول کے عمل کو کسی نے وجوب پر محمول کیا، کسی نے استحباب پر اور کسی نے محض وہ مباح پر۔ کبھی روایات کا اختلاف، راویوں کا وہم، مثلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک ہی حج فرمایا اور اس کو کسی نے تمتع، کسی نے قران اور کسی نے افراد نقل کیا۔ اور علت اور اسباب کی تعیین میں اختلاف، مثلا استنجا کے وقت استقبال قبلہ سے ممانعت کی علت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے احترام قبلہ قرار دی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہ اس کے وجہ سے اجنہ جو مصروف نماز ہوں گے ان کا سامنا یہ پیچھا ہوگا۔ کسی لفظ مشترک کی تعیین میں اختلاف ہو، مثلا قرآن کریم کے لفظ ثلاثۃ قروء میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قروء کا معنی حیض قرار دیا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے طہور دیا۔ کسی حدیث کے قبول کرنے اور نہ کرنے میں اصولی اختلاف، مثلا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک کے مرسل روایات بھی معتبر ہیں، امام شافعی امام احمد کے نزدیک نہیں ہے۔ حدیث کی وجہ سے ترجیح میں اختلاف۔ پھر اسی طرح اختلاف کے باوجود ان حضرات میں باہم جدل و نزاع، جذبہ برتری یا دوسروں کے لیے تحقیر کی نیت ہرگز نہ ہوتی تھی۔ امام ابو حنیفہ اہل مدینہ کے پیچھے نماز ادا کرتے تھے جو بہت سے مسائل میں ان سے اختلاف رکھتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے قریب پڑھی تو دعائے قنوت نہ پڑھی اور کہا کہ مجھے اس قبر والے کی مخالفت کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ اور امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے پانی کے بعض مسائل میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے عمل پر، رائے پر وہ کیا کیا ہے، عمل کیا۔ یہاں پہ اس بات کو بھی سمجھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں اگر کوئی مسئلہ پیش آتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نبی علیہ السلام سے دریافت کرتے اور حقیقت معلوم ہو جاتی، اختلاف کی نوبت ہی نہ آتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اٹل اور فیصلہ کن ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اگر ہمیں اختلاف کی صورت نظر آتی ہے تو وہ ہر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فہم کے مطابق ہے جو انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشاد کا مطلب لیا ہے۔ مثلا غزوہ بنی قریظہ کے لیے روانگی کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریظہ کے پاس پہنچنے کے بعد پڑھے۔
جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین چل پڑے تو بعض نے اس حکم پر یوں عمل کیا کہ عصر کے وقت کے داخل ہونے کے بعد راستے میں نماز نہیں پڑھی اور بنو قریظہ کے علاقے میں پہنچنے کے بعد نماز ادا کی، اور بعض نے اس حکم کا یوں مطلب لیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کہ یہ کہ ہم راستے میں دیر نہ کریں، انہوں نے راستے میں عصر کی نماز پڑھی اور نماز کے فوراً بعد بنو قریظہ پہنچے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں ڈانٹا، کیونکہ ایک حدیث کے دو مفہوم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے سمجھے۔ یوں ہی اور مسائل بھی کئی ایسے ملیں گے جس کے اندر جو ہے نا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا جو ہے وہ آپس میں اختلاف ہوا۔ اس بار جمہور علماء متقدمین اور متاخرین کا یہ موقف رہا ہے کہ پہلے ان کے بارے میں علم حاصل کرتے تھے، کہ ان کے بارے میں تحقیق کرتے تھے کہ کون سی بات پہلی ہے، کون سا حکم بعد میں۔ امام مالک سے جب اس اختلاف کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے جواب دیا کہ ایک بات درست ہوگی، دوسری خطا، آپ کو تحقیق کرنی چاہیے۔ تو اس وجہ سے امام صاحب اس کا حل یوں کیا کہ اپنے 4000 سے اوپر شاگردوں سے اونچے درجے کے 40 عالم منتخب کیے، اور عالموں کی اس مجلس سے مشاورت تحقیق سے یوں فرمایا، لوگوں نے مجھے دوزخ کے اوپر پل بنا دیا ہے، آپ میری مدد کریں، جو روایت زیادہ صحیح قوی آخری ہو وہ معلوم کر کے مجلس میں پیش کیا کریں، منظوری کے بعد اسے لکھا جائے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسئلہ پیش کرتے ان 40 علماء کرام سے قرآن و حدیث سے دلیل مانگتے، وہ علماء دلیل پیش کرتے، کبھی کبھی ایک مہینہ تک ایک ہی حکم پر تحقیق ہوتی رہتی، جب فیصلہ ہو جاتا تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو لکھنے کا حکم دیتے۔ اس طریقہ کار سے امام صاحب رحمۃ اللہ نے جو کوشش کی کہ اللہ کے رسول وسلم کے اعمال میں سے آخری عمل کون سا ہے جس کو اپنایا جائے اور منسوخ حکم جو ہے وہ معلوم ہو اس کو ترک کیا جائے۔ پھر ان تمام بحث کا خلاصہ یہی ہے کہ فقہی اختلاف مسائل جو ہیں وہ روایات زیادہ مستند اور قوی ہوں اس کو ترجیح دی جاتی ہے، اور ائمہ اربعہ بالخصوص امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق سے استفادہ کیا جائے اور ظاہر روایہ کے مسائل کو ترجیح دی جائے، ان کے خلاف مسائل کو بری نظر سے نہ دیکھا جائے، وسیع و قلبی سے کام لے کر تمام مذاہب اہل سنہ کی پیروی کو اپنا مسلمان بھائی سمجھ لیا جائے اور ان کے ساتھ بحث و مناظرے سے اجتناب کیا جائے، سبھی ایک دوسرے کے پیچھے جو ہے وہ ایک دوسرے کا احترام کریں، اپنے ملک کے اندر اور دوسرے ممالک میں جب جائیں تو ان کا احترام کریں، جو دشمنان اسلام نے اور مسلمانوں کے درمیان جو دشمنان اسلام نے نفرت اور تعصب کو ابھارا ہے اس کو خیر بات کہہ کر جو ہے وہ اسلامی اخوت کا جو ہے نا وہ ایک منظر پیش کیا جائے۔ یہ وہ اختلاف تھا جو اختلاف اچھا ہے، صحابہ کرام کے درمیان رہا، فقہائے کرام کے درمیان رہا، وہ اختلاف تو اچھا ہے۔ مضموم کی شروع کے اندر ہم نے تھوڑی سی بات کی، اب یہ سمجھ لیں کہ مضموم وہ ہے جس میں دوسرے کی عزت کو اچھالا جائے، دوسرے کو ڈی گریڈ کیا جائے، دوسرے سے اس کی وجہ سے قطع تعلقی کی جائے، دوسرے کو جو ہے اس کے ذریعے سے کیا کیا جائے بدنام کرنے کی کوشش کی جائے، وہ سارے اختلاف غلط ہیں۔ فقہائے کرام کے درمیان جو اختلاف آپس میں تھا وہ مسائل میں یہ تھا کہ ان کے ہاں کس مسئلے کو ترجیح زیادہ ہے کس کو نہیں ہے۔ ہم نے اس سبق کے آخر میں بھی ہم نے یہ سمجھا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لیتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حکم کو لے لیا، وجہ کہ پہلے اسلام میں نماز میں جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں نماز میں جو ہے وہ کلام کرنا، سلام کا جواب دینا یہ جائز تھا، بعد میں جب منسوخ ہو گیا، تو اس وجہ سے جو آخری حکم ہوتا ہے وہ پہلے حکم کو منسوخ کر دیتا ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آخری احکام کو لینا جو ہے نا لیا، اس کے اوپر مسائل کو جو ہے نا وہ آخذ کیا۔ تو آج کی نشست میں ہم نے یہ سمجھا کہ اچھا اختلاف کون سا ہے اور برا اختلاف کون سا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں دین متین کو صحیح سمجھنے والا بنائے۔